میرے بھائیوں اور بہنوں، آج میں جس موضوع پر آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ اس کا تعلق ہے سیاست کے ساتھ۔ لیکن یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ میں کسی ایک پارٹی پر نہ تنقید کروں گا اور نہ کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کروں گا، بلکہ عموماً آج کل ہمارے پاکستان میں عوام سے لے کر سیاستدانوں تک جو بدتمیزیاں ہو رہی ہیں اور جو زبان چل رہی ہے اور جو ہمارے اخلاقی اقدار کو پامال کیا جا رہا ہے اور اسی طرح شرعی احکام کو پیروں تلے روندا جا رہا ہے، اس موضوع پر میں آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا کیوں ہے، اور اسی طرح جو ہم سیاستدانوں کو فالو کر رہے ہیں ہم کہاں تک پہنچ جائیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن اپنے پیشواؤں کے ساتھ اس کے فالوورز بلائے جائیں گے اور اس کو پکارا جائے گا کہ تم لوگ اپنے ہی پیشواؤں کے ساتھ اٹھ کر آ جاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے میں نے ایک بات بتائی تھی، قالوا ربنا ان اطعنا سادتنا وکبراءنا۔ یہ جو کبراءنا کا لفظ ہے یہ ہمارے سردار اور یہ سیاسی لوگ ہیں۔ آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ 2013 سے 2022 تک سیاستدان جو زبان استعمال کر رہے ہیں، جو فحش گوئی کر رہے ہیں، جو بدزبانی چل رہی ہے، بدگمانی چل رہی ہے، فحش گوئی چل رہی ہے اور اخلاق سے گرے ہوئے الفاظ چل رہے ہیں، اس کا نہ تو شریعت سے کوئی تعلق ہے اور شریعت تو دور کی بات ہے کہ اس کا تعلق انسانیت سے بھی نہیں۔ کوئی بھی انسان اور پھر سیاسی لیڈر اور پھر ملک کے وزیر وہ اس طرح کی زبان استعمال کرے، یقین کریں کہ ایک ہی گھر میں لوگ تقسیم ہو گئے، باپ ایک پارٹی میں ہے، بیٹا دوسری پارٹی میں ہے، بیوی تیسری پارٹی میں ہے، بہن چوتھی پارٹی میں ہے، اور ہر ایک اپنے ہی اپنے لیڈرز کی دفاع کرتے ہیں، اور اس دفاع میں وہ والدین کے حقوق، بیوی کے حقوق، بھائی کے حقوق، بڑے اور چھوٹے کے حقوق، یہاں تک کہ شریعت کے حقوق، اللہ کے قانون کے حقوق کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور ایسی دھجیاں اڑا رہے ہیں کہ ہم معاشی طور پر تو کبھی کسی وقت مستحکم ہو جائیں گے، یہ دنیا ہی معیشت کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے آ جاتی ہے، وہ تو بحال ہو جائے گا، لیکن جو طوفان بدتمیزی برپا ہوا ہے، بد اخلاقی پھیلی ہوئی ہے، فحاشی پھیلی ہوئی ہے، بدگوئی پھیلی ہوئی ہے، فحشگوئی پھیلی ہوئی ہے، خدا کی قسم 200 سال تک اس کے اثرات سے ہم نہیں نکل سکیں گے۔ اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تو 2000 سے پہلے تو مجھے نہیں پتا سیاست کا، اور اس کے بعد ان لوگوں کا صرف ایک ہی نعرہ اور ایک ہی نعرے پر وہ سیاست کر رہے ہیں، اور نعرہ کیا ہے کہ پچھلے حکومت نے ملک کو برباد کر دیا ہے۔ اللہ کے بندو، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے چوری کی، ملک کو برباد کر دیا، معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، انہوں نے تو کر لیا، ہم مان لیں گے، لیکن جو حکومت میں ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ملک کو مزید تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور ابھی تو خدا کی قسم 2013 سے 2022 تک کے اس درمیان میں جو سلسلہ چلا ہوا ہے بد اخلاقی کا، بدگوئی کا، بدگمانی کا، فحشگوئی کا، بے حیائی کا، ایسا تو کفار کے ملک میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ سیاستدان تو میں آپ لوگوں کو گارنٹی دیتا ہوں، کون جہنمی ہے کون جنتی ہے اس کا فیصلہ تو اللہ نے ہی کرنا ہے، لیکن جس راستے پر ہمارے سیاستدان چل رہے ہیں، موت کے ساتھ ہی اگر ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھی جگہ دے تو اللہ کا احسان ہوگا۔ اور انہی سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی خود کو تباہ و برباد کر دیا۔
نہ عالم کی تمیز رہی، نہ باپ کی تمیز رہی، نہ بیوی کی تمیز رہی، نہ بڑے کی تمیز رہی، نہ چھوٹے کی تمیز رہی، نہ اٹھنے کی، نہ بیٹھنے کی، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ سونے کی، کسی چیز کی تمیز نہیں ہے۔ خدا کی قسم ایسی تمیزیاں ہو رہی ہیں کہ آج مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو بھی بیان دینا پڑا کہ یہ ہمارے سیاستدان کس طرف جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنے والے شخص کی زبان ایسی ہوتی ہے، وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ کی زبان ایسی ہوتی ہے، اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی زبان ایسی ہوتی ہے۔ آپ لوگ مجھے بتائیے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہماری بھی کوئی فکر ہے یا نہیں، اس ملک کی بھی کوئی فکر ہے یا نہیں ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو ہاتھ جوڑتا ہوں کہ ہمارا ملک ایسی تباہی، ایسی اخلاقی تباہی کی طرف جا رہا ہے کہ جس کا کوئی بھی امکان مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ بھی کبھی ٹھیک ہو جائے گا۔ لہٰذا ان سیاستدانوں کو چھوڑ دے